بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 11واں سبق ہے، جس میں ہم خبر کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی خبر کی جو دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. پھر ہر ایک کا مقصد بیان کریں گے اور انہیں مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. الکلام علی الخبر، جملہ خبریہ کا بیان. الخبر اما ان یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ. خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگا اور یا جملہ اسمیہ. فالاولا، پس پہلا یعنی جملہ فعلیہ جو ہے، موضوعۃ، وہ وضع کیا گیا ہے، لافادۃ الحدوث، حدوثی فعل کا فائدہ دینے کے لیے، فی زمن مخصوص، ایک خاص زمانے میں، مغل اختصار کے ساتھ. جملہ فعلیہ جو ہے وہ اختصار کے ساتھ زمانے مخصوص میں حدوثی فعل کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے. یعنی جملہ فعلیہ کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ خبر کو اختصار کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقید کر دیا جائے. بس خبر کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. پھر جملہ فعلیہ کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فائدہ دیتا ہے حدوثی فعل کا زمانے مخصوص میں اختصار کے ساتھ. تو بھائی دو باتیں ہیں، ایک ہے حدوثی فعل کا. تو حدوثی فعل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں استمرار اور ہمیشگی نہیں ہوتی، بلکہ ایک فعل پیدا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. اب اس میں استمرار اور ہمیشگی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ زمانے مخصوص میں اختصار کے ساتھ، یعنی اس میں الفاظ کم ہوں گے، مختصر ہوں گے. تو اس سے احتراز ہے، زید ضارب الآن او امسی او غدن. الآن جو ہے وہ حال پر دلالت کر رہا ہے، امسی کا معنی ہے گزشتہ کل، اور غدن کا معنی ہے آئندہ کل. تو یہاں پر جو زید ضارب الآن، یہ حال پر دلالت کر رہا ہے لیکن الآن کی وجہ سے. اسی طرح زید ضارب امسی، یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے لیکن امسی کی وجہ سے. زید ضارب غدن، یہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے لیکن غدن کی وجہ سے. تو اس میں جو ہے اختصار نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم کہیں ضرب زید، زید نے مارا، تو ضرب جو ہے یہ ماضی کا سیاق ہے اور اس میں اختصار بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ امسی کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یضرب زید بھی ہے، جو کہ حال اور مستقبل پر دلالت کر رہے ہیں. تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے حدوث فعل کا زمانے مخصوص میں اختصار کے ساتھ. پھر آگے اس کا ایک اور مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وَقَدْ تُفِيدُ الْإِسْتِمْرَارَ التَّجَدُّدِيَّ. اور کبھی کبھار جملہ فعلیہ جو ہے یہ استمرار تجددی کا فائدہ بھی دیتا ہے. اور کبھی کبھار جملہ فعلیہ جو ہے استمرار تجددی کا فائدہ بھی دیتا ہے، بالقرائن، قرائن کے ذریعے. اذا كان الفعل مضارعا، جب فعل مضارع ہو. یعنی کبھی کبھار قرائن کے ذریعے جملہ فعلیہ جو ہے وہ استمراری تجددی کا بھی فائدہ دیتا ہے، جبکہ خبر فعل مضارع ہو. جبکہ خبر جو ہے فعل مضارع ہو. تو استمرار تجددی کا کیا معنی ہے؟ تو بھائی استمرار جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استمرار مطلق اور دوسرے استمرار تجددی. استمرار مطلق کا معنی یہ ہے کہ
ہمیشگی برقرار ہو، ہمیشگی برقرار رہے تو وہ استمراری مطلق ہے، اور استمراری تجدد یہ ہے کہ جو وقتاً فوقتاً پیدا ہو، یعنی ہمیشگی پیدا ہوتی رہتی ہو، تو اسے استمراری تجددی کہتے ہیں۔ پھر استمراری تجددی کو سمجھنے کے لیے قریب کا قول لایا گیا ہے، اوکلما، کیا جب بھی کبھی وردت اترتا ہے، عکازہ، بازار عکاز میں، قبیلتن، کوئی قبیلہ، یعنی جب بھی کبھی کوئی قبیلہ بازار عکاز میں اترتا ہے، ورد یرد ورودن، باب ضرب یضربو سے، ورد یرد ورودن بمانا اترنا۔ عکاز جو ہے یہ نخلا اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جہاں پر عربوں کا سالانہ بڑا میلہ لگتا تھا، اور یہ میلہ ذی قعدہ کے مہینے میں لگتا تھا۔ پھر عرب کے شعراء اور مقررین یہاں پر جمع ہوتے، اشعار پڑھے جاتے، تقریریں ہوتی، مپاہر بیان کیے جاتے، پرانے جھگڑوں کا فیصلہ ہوتا وغیرہ۔ لیکن چونکہ یہ میلہ جو ہے، یہ عکاز کا میلہ، یہ ذی قعدہ کے مہینے میں لگتا تھا، اسی لیے چونکہ یہ حرمت اور امن کا مہینہ تھا، اس لیے اس میں قاتل جو ہے وہ بھی آتے اور خرید و فروخت کرتے، لیکن وہ اپنے چہرے پر کپڑا ضرور ڈالتے۔ لیکن طریف جو ہے اس نے شراحیل نامی ایک شخص کو قتل کیا تھا، اور شراحیل کا بیٹا ہمسیسا جو ہے وہ انتقام کی فکر میں تھا، لیکن طریف جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ چہرے پر کپڑا نہیں ڈال رہا تھا، اور عکاز کبیرے میں، عکاز بازار میں جو ہے وہ گھوم رہا تھا۔ فعصو، تو وہ بیچ دیتا ہے، الیہ، میری طرف، عریفہم، اپنے نمائندے کو، یتوسمو، جو مجھے بار بار دیکھتا ہے۔ بعث یبعث بعثا، باب فتح یفتح سے بمانا بیچنا، عریفن، جس کی جمع عرفا آتی ہے بمانا قوم کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا، نمائندہ۔ توسم یتوسم توسمن، باب تفاعل سے بمانا فراست سے پہچان لینا، تو وہ مجھے پہچاننے کے لیے بار بار دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ یتوسمو ہے۔ یتوسمو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں وہ ضمیر جو ہے وہ راجع ہے عریف کی طرف، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور قرینہ یہ ہے کہ بازار میں بار بار لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر فراست سے پہچان لینا، یہ استمرار و تجدد ہے، یعنی بار بار دیکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ فعل توڑا توڑا مسلسل پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مجھے بغور دیکھتا رہتا ہے، اور قرینہ اس پر کلما ہے، قرینہ اس پر کلما ہے کہ جب بھی کبھی عکاز قبیلے میں، عکاز بازار میں کوئی قبیلہ اترتا ہے تو وہ اپنے نمائندے کو میری طرف بھیجتے ہیں جو مجھے بار بار دیکھتا ہے۔ تو بھائی یہاں تک تو شعر کا مطلب ہوا۔ آئیے اب اس کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے، اوکلما وردت عکاز قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسموا، حمزہ برائے استفہام، اور اس کے بعد واو جو ہے یہ عاطفہ ہے جمہور کے نزدیک، لیکن واو عاطفہ کو حمزہ کے بعد لایا گیا ہے کیونکہ حمزہ جو ہے حمزہ استفہام وہ صدارت کلام چاہتا ہے، اس لیے حمزہ استفہام کو واو پر، یعنی واو عاطفہ پر مقدم کر دیا۔ کلما شرط ہے، وردت فعل ہے، عکادہ مفعول فیہ ہے، منصوب بالفتح لفظاً ہو کے، اور قبیلتن
یہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، اور یہ فاعل ہے وردت فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور بعثوا الی عریفہم یتوسموا اس کے لیے جزا ہے۔ بعثوا فعل اور اس میں واو ضمیری بارز اس کا فاعل، الی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے بعثوا فعل با فاعل کے ساتھ۔ عریفہم عریف یہ مضاف ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل محلا مجرور ہو کے مضاف الیہ، اور پھر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ ذوالحال ہے، کیونکہ آگے جو ہے یتوسمو فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے ما قبل کے ذوالحال کے لیے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول بھی ہے بعثوا فعل با فاعل کے لیے، اور پھر آخر میں فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہوا۔ تو یہاں تک جملہ فعلیہ کی بات جو ہے وہ ختم ہوئی۔ دوسری قسم خبر کی وہ ہے جملہ اسمیہ۔ والثانیۃ اور دوسری قسم یعنی جملہ اسمیہ جو ہے موضوعۃ یہ وضع کیا گیا ہے لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ، یعنی مسند کا مسند الیہ کے لیے ثابت ہونا، یعنی دوسری قسم جو کہ جملہ اسمیہ ہے اس کو محض مسند الیہ کے لیے مسند کو ثابت ہونے اور اسے بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی مسند الیہ کے لیے مسند کو ثابت کرنا، محض مسند الیہ کے لیے مسند کو ثابت کرنا، اس کے لیے جملہ اسمیہ کو وضع کیا گیا ہے۔ جیسے نحو جیسے الشمس مضیئۃ سورج روشن ہے، تو اس مثال میں محض یہ بتلانا مقصود ہے کہ روشنی سورج کے لیے ثابت ہے۔ وقد تفید الاستمرار بالقرائن، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ کبھی کبھار فائدہ دیتا ہے استمرار کا قرائن کے ساتھ، اور یہ کب اذا لم یکن فی خبرها فعل، جب اس کے خبر میں فعل نہ ہو۔ کبھی کبھار جملہ اسمیہ جو ہے وہ استمرار خبر کو بتلانے کے لیے آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ ہو اور اس کی خبر میں فعل نہ ہو۔ نحو جیسے العلم نافع، علم نفع دینے والا ہے، علم نفع دینے والا ہے، علم نفع بخش ہے۔ تو اس مثال میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ علم ہمیشہ نافع ہے، یعنی استمراری طور سے خبر ثابت ہے، اور اس پر قرینہ اس میں فاعل کا مطلق ہونا ہے۔ نافعون یہ اس میں فاعل ہے اور یہ مطلق ہے، اس کے ساتھ الآن، امسی، غدا وغیرہ کی قید نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں فاعل مذکورہ الفاظ میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کر لیا جائے تو پھر یہ عام زمانے کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، اور مطلق ہونے کی صورت میں تمام زمانوں کو عام رہتا ہے۔ اور پھر شرط یہ لگایا گیا کہ خبر میں فعل نہ ہو، اذا لم یکن فی خبرها فعل، کہ اس کے خبر میں فعل نہ ہو۔ تو یہ اس وجہ سے کہ اگر جملہ اسمیہ کی خبر میں فعل ہو تو چونکہ فعل جو ہے وہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا
اس لیے ثبوت علی وجہ الاستمرار کا فائدہ پھر حاصل نہ ہوگا۔ استمرار کا فائدہ تو تبھی حاصل ہوگا جب اس کے خبر میں فعل نہ ہو، کیونکہ فعل جو ہے وہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے نہ کہ استمرار پر۔ تو یہاں پر جملہ اسمیہ کے مقاصد بیان کیے گئے۔ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو مقاصد ہے، ایک یہ کہ وضع ثبوت الشیء لشیء، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، اس کے لیے جملہ اسمیہ وضع کیا گیا ہے۔ اور کبھی کبھار جب قرینہ موجود ہو اور خبر میں فعل نہ ہو تو پھر یہ استمرار کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔